یوسف زئی صاحب، آپ کے جذبات کی ترجمانی بھی کی ہے مولانا صاحب نے، جو باتیں کی 2018 سے زیادہ دھاندلی زدہ اس انتخاب کو انہوں نے قرار دیا ہے، یا پھر اس کو صرف اسٹیبلشمنٹ سے شکوے کے اعتبار سے ہی دیکھا جائے؟ آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، مولانا صاحب کو شاید یقین نہیں آ رہا تھا کہ ان کے ساتھ اس طرح ہاتھ ہو جائے گا۔ وہ پہلے سے عادی تھے، جو ملا ملٹری الائنس ہوا تھا مشرف کے دور میں، اور وہ شاید وہ سمجھتے تھے کہ اسی طرح کے رزلٹ ابھی چلتے رہیں گے، تو ان کے ساتھ تو ہاتھ ہوا ہے اور ان کو اس کا غصہ بھی ہے، اور غصے کا اظہار انہوں نے کر بھی دیا ہے، تو ظاہر ہے۔ لیکن یہ کہ میرے خیال سے وہ راضی ہو جائیں گے۔ ان کی جو ہے نا، وہ کشمیر کمیٹی کے چیئرمین بھی اگر ان کو مل گئی تو شاید اتنا بڑا ایشو نہیں ہوگا ان کے لیے۔ ان کی یہی وہ ہوتی ہے، ٹیکٹس ہوتے ہیں صدارت سے ہٹ کر۔ اب ظاہر ہے وہ چیز تو نہیں ہو سکی کہ وہ کسی کو بلیک میل کر سکیں یا پریشر ڈال سکیں، اس پوزیشن میں تو نہیں ہے، لیکن کشمیر کمیٹی کے چیئرمین جی مل جائے تو تب بھی میرے خیال سے ان کے لیے کافی ہوگا۔ باقی دیکھیں، الیکشن کے رزلٹ ہیں، آپ کے سامنے ہیں، اور کراچی کے بھی آپ کے سامنے ہے کہ ایک پارٹی کا جو ہے وہ بندہ کہتا ہے کہ جی وہ ایم پی بھی بن گیا حافظ نعیم الرحمان صاحب، اس نے کہا جی میں نہیں بن سکتا، اس لیے کہ دھاندلی سے مجھے جتوایا گیا ہے۔ تو اتنا بڑا فراڈ الیکشن تو آپ نے کبھی دیکھا ہی نہیں ہوگا کہ خود ممبر کہہ رہا ہے کہ جی میں الیکٹ ہی نہیں ہوا ہوں، تو مجھے ووٹ ہی نہیں پڑے تو کہاں سے الیکٹ ہوا ہوں۔ تو یہ تو کسی لوگوں میں یہ جرت ہوتی ہے، لیکن وہ بہت بڑا فراڈ ہوا ہے۔ غیر سیاسی لوگوں کی انوالومنٹ کی جو وہ بات کر رہے ہیں، یہ تو ایک سب کا کلیکٹیو ایک پوائنٹ آف ویو ہونا چاہیے، تو اس حد تک تو اتفاق کریں۔ دیکھیں، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، جب 1.5 سال کی حکومت تھی پی ڈی ایم کی، اب تو یہ پی ڈی ایم 2 بن رہی ہے نا، وہی پی ڈی ایم ہے، یہ سارے مل کے پھر حکومت کرنے کی پوزیشن میں آ رہے ہیں، مطلب وہی کریں گے۔ جب یہ حکومت میں تھے اور اس کے بعد انہوں نے جو پلان کر کے یہ الیکشن اناؤنس کیا، تو دیکھیں اس میں ساری چیزیں طے تھی، اور جو آر او کا الیکشن جو کہا جاتا تھا کس زمانے میں، اوریجنل آر او کا الیکشن ہم نے ابھی دیکھا ہے۔ میرے مطلب یہ کہ میرے نام کے ساتھ دوسرا نام تھا، اس کا جو نشان تھا میرا نشان سیم تھا، اور اب بار بار میں ہائی کورٹ تک آیا کہ جی میرا نشان کیوں آپ ایک ساتھ کر رہے ہیں، جبکہ میں ایکس پارلیمنٹیرین ہوں، مجھے حق حاصل ہے کہ میں اپنا نشان خود چوائس کروں۔ مجھے دے گیا، گھڑیال دے دیا گیا، راتوں رات چینج کر کے ریکٹ کر گیا، اس دوسرے کو عدسہ دیا گیا، اس کی شکل ایک جیسی تھی، اور اس نے بھی 800-900 ووٹ لیے ہیں۔ تو یہ چیزیں جو ہوتی ہے نا، یہ پری پول ریگنگ کے زمرے میں آتی ہے، اور بہت سارے واقعات ایسے ہوئے ہیں۔ تو نہیں، میں ویسے ہی کہہ رہا ہوں، میں اوورال میں بات کر رہا ہوں کہ بہت بڑی ریگنگ ہوئی ہے کراچی میں، کوئٹہ کے اندر دیکھیں، بلوچستان کے اندر دیکھیں جو رزلٹ آ رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ اگر یہ صحیح طریقے سے جس طرح ہم انصاف کے لیے ہم جا رہے ہیں، عدالتوں میں جا رہے ہیں، اور اگر عدالتی پروسیس تیز ہوا اور انصاف ملا تو آپ دیکھیں گے بہت سارے، کیونکہ بلہ چھینا گیا اس سے کوئی فرق نہیں پڑا۔ لوگوں نے یہ دیکھا کہ عمران خان کا نامنی کون ہے، اس کا نشان کیا ہے، لوگوں نے ذہن میں یاد کر کے ان کو ووٹ دیا ہے۔